बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नगरान सेटअप तवील मुद्दत नगरान सेटअप की तजवीज़ इमरान खान को किसने दी और इमरान खान ने उस पर क्या जवाब दिया। नए आर्मी चीफ की समरी आज भी क्यों वजारत दिफा को मौसूल नहीं हो सकी और उस पर तशवीश का इजहार क्यों किया जा रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के बाकायदा ट्रायल का भी आगाज़ कर दिया गया है और इसके अलावा आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ लंदन में सैयद तस्लीम हैदर नामी शख्स ने जिस तरह नवाज़ शरीफ, नासिर भट्ट और मरियम नवाज़ पर ये संगीन इल्ज़ामात लगाएं कि अरशद शरीफ का कत्ल किसी लंदन प्लान का हिस्सा था और साथ साथ इमरान खान पर हमले के हवाले से भी उन्होंने ये दावा किया कि इस हवाले से भी साजिश जो है वो लंदन में तैयार हुई। तो वो जो उन्होंने कल इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि मैं सबूत दूंगा, तो उन्होंने कौन कौन से सबूत आज मुहैया किए तो उस पर भी आपसे गुफ्तगू होगी। फैसल वाडा आज अरशद शरीफ कत्ल केस में FIA के सामने पेश हुए और फैसल वाडा उन पड़ोसी लोगों में शामिल हैं जिनका ये दावा था कि मुझे इल्म है कि अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया और किसने ये साजिश तैयार की। तो FIA ने आज उन्हें 10 नुकात पर मुश्तमिल सवालनामा जो है उनके हवाले किए है, उनसे जवाब तलब किए हैं। तमाम मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू से पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय भी दें। तो इमरान खान को नगरान सेटअप की तजवीज़ आई। तजवीज़ जो निजी टेलीविज़न चैनल के मुताबिक ये तजवीज़ सदर मुमलिकत आरफ अलवी को और दीगर मुश्तरका दोस्तों को दी गई और उन दोस्तों के ज़रिए ये पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया और हालिया इन राब्तों में इमरान खान को ये ऑप्शन दिया गया ये कम अज़ कम 5 माह के लिए नगरान सेटअप तश्कील दे देते हैं और जिसमें इमरान खान का ये मुतालबा भी पूरा हो जाएगा कि मौजूदा हुकूमत को मैं नहीं मानता, मौजूदा हुकूमत अब मज़ीद इक़्तिदार में न रहे और इंतखाबात होने चाहिए, नगरान सेटअप होना चाहिए। तो इमरान खान और हुकूमत की मशावरत से कोई इस तरह का सेटअप तश्कील दे देते हैं ताकि वो 5 माह तक काम करे, मुल्क की मईशत को भी संभाला दे और आइंदा इंतखाबात के लिए 5 माह के बाद कोई लाएमल तय करके इंतखाबात कराए जाएँ और जो इक़्तिदार है वो फिर मुंतखब लोगों को जो पार्टी इलेक्शन जीते उनके हवाले किया जाए। बहरहाल इमरान खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि आइन में इस तरह के तवील मुद्दत नगरान हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है और नगरान सेटअप के लिए सिर्फ 90 दिन का टाइम होता है और इससे ज़्यादा हम किसी भी इस तरह के नगरान सेटअप की हमायत नहीं करेंगे जो तवील मुद्दत हो, जो आइन के बरखिलाफ़ हो। जी टेलीविज़न चैनल ने इस हवाले से जो रिपोर्ट दी है उनका दावा तो ये है कि नून लीग और PDM की जमातें इस नगरान सेटअप के हक़ में नज़र आ रही हैं क्योंकि उनका ख्याल ये है कि 4 साल इमरान खान का दौर था और उनकी जो माशी पॉलिसियों की नाकामियाँ थी तो हमने जब ये हुकूमत संभाली तो वो सारी हमारे गले पड़ गई। तो नगरान सेटअप अगर 5 माह के लिए होगा तो कम अज़ कम ये जो महंगाई और दीगर जो माशी मुश्किलात हैं तो वो हमसे ये बोझ उतरेगा और ये बोझ जो है और ये जो सारा मलबा है ये नगरान हुकूमत के सर पर गिरेगा तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बहरहाल ये तो एक तजवीज़ और एक रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ जो साबिक़ वज़ीर दफ़ा हैं परवेज़ खटक, उन्होंने हुकूमत के साथ किसी भी बैकडोर राब्तों को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत से अब तक हमारी बैकडोर कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों। आगे चलते हैं तो नए आर्मी चीफ की तकर्री इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मौज़ूई बहस मामला है। तो आज ख्याल किया जा रहा था कि फ़ौज की जानिब से जो 5 नाम भिजवाए जाएंगे वज़ारत दिफा को और जो जहाँ से फिर समरी मुँह होगी वज़ीर आज़म को, फ़ौज की जानिब से आज वो समरी वज़ारत दिफा को मौसूल नहीं हो सकी। तो जिसके जवाब में वज़ारत दिफा ने ख़ुद बाकायदा राब्ता करके 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स के नाम तलब किए हैं और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये मामला 26 तारीख या 25 तारीख तक नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नामों का
فیصلہ ہو جائے گا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ عمران خان کے خلاف جو توشاخانہ کیس تھا جس پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کیس اب ٹرائل کورٹ میں چلے گا، تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں ہے کہ اس کی سماعت اب شروع ہوگی۔ اور قانونی ماہرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو پروسیس ہے، یہ خاصا لمبا ہے اور اس میں کافی عرصہ لگے گا۔ بہرحال ٹرائل اب کل سے شروع ہوں گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کل کی طرح آج کی بھی جو اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ لندن میں کل ایک شخص نے سید تسنیم حیدر، جن کا تعلق گجرات سے بتایا گیا، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، مسلم لیگ نون کا 20 سال سے ترجمان ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ الزام لگایا کہ جو کینیا میں ارشد شریف قتل ہوئے ہیں اور ساتھ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ باقاعدہ لندن پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور ساتھ مسلم لیگ کے رہنما ہے ناصر بٹ، اس سازش کا الزام انہوں نے ان تینوں کے سر پر دھرا، اور بعد ازاں انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے میرے پاس سب ثبوت ہیں، اور ان کے اس دعوے غبارے سے تو اسی وقت ہوا نکل گئی تھی جب مسلم لیگی حلقوں نے اور مسلم لیگ کے جو رہنما عطا تارڑ، انہوں نے زلفی بخاری کے ساتھ، اسد کیسر کے ساتھ اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصاویریں شیئر کی، اور ساتھ جو برطانیہ کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے زبیر گل، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا شخص ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے، یہ زلفی بخاری کا ترجمان ہو سکتا ہے یا پی ٹی آئی کا ترجمان ہو سکتا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج جو ناصر بٹ ہیں جن پر انہوں نے الزامات لگائے اور جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف سے ملاقات ناصر بٹ نے ان کی کرائی، تو انہوں نے باقاعدہ جو لندن کے ایک پولیس اسٹیشن میں اس سید تسنیم حیدر کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کرا دی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے درخواست میں یہ کہا ہے کہ اس شخص نے جھوٹے الزامات لگا کر میری زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے اور اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سید تسنیم حیدر کے پاس اب کوئی ثبوت ہے تو وہ پولیس کو بے شک پیش کرے۔ تسنیم حیدر کون ہے؟ تو ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ آج لندن میں جب ایک نجی چینل کے رپورٹر نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پر تو گجرات میں قتل کا مقدمہ ہے اور وہاں سے آپ مفرور ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ چودھریوں کی سازش تھی، چودھریوں کی وجہ سے مجھ پر مقدمہ بنا۔ حالانکہ اگر آپ اس کے کچھ عرصہ پہلے کے ویڈیو دیکھیں تو وہ چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے جو کزن ہیں سادات برادری کے، انہیں آپ نے ذمہ داریاں سونپی ہے اور میرے مطالبے پر سونپی ہے۔ تو ایسا شخص مسلم لیگ نون کا ترجمان، تو پہلی بات تو یہ کہانی ساری من گڑت اسی لیے ہے کہ ایک شخص جو خود کو مسلم لیگ نون کا ترجمان کہتا ہے اور وہ شکریہ پرویز الہی کا ادا کرتا ہے، اور ساتھ وہ پی ٹی آئی والوں کی اس کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، تو اس کی سارے الزامات اور ساری گفتگو تضادات سے بری ہوئی ہے۔ اور آج انہوں نے ایک جو اور بڑا الزام لگایا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ناصر بٹ نے بتایا کہ کینیا میں جو وقار اور خرم ہیں وہ بھی ہمارے بندے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مقتول ارشد شریف کا جو موبائل ہے اور ساتھ جو ان کا لیپ ٹاپ ہے وہ لندن پہنچ چکا ہے۔ تو ان سے جب سوال کیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو انہوں نے کہا میں خود ثبوت ہوں۔ تو اب تو اس شخص کی ساری گفتگو ہی تضادات سے بری ہوئی ہے۔ تاہم اب مسلم لیگ کی قیادت کو، خصوصاً ناصر بٹ کو، اس کے خلاف لندن میں قانونی کارروائی کرنا ہوگی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، ورنہ الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ اگر اس پر خاموشی اختیار کی گئی تو بہت سارے سوالات جنم لیں گے، اور غیر سنجیدہ گفتگوز کے نتیجے میں اگر کوئی سوالات جنم لیتے ہیں تو یہ کسی بھی پارٹی کی قیادت اور کسی بھی پارٹی کے رہنماؤں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرتے ہیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کیس میں ہی فیصل واڑہ، جنہوں نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی تھی اور مختلف چینلز کو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں کہ جی میرے پاس اس حوالے سے کافی مواد ہے، تو آج ایف آئی اے نے انہیں طلب کیا تھا اور 10 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ ان کے حوالے کیا ہے۔ سوالوں کے جواب مراد سعید سے بھی مانگے گئے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ایک طرف مراد سعید کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، فیصل واڑہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، اور بہت سارے اینکر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ تو ایف آئی اے کو چاہیے کم از کم ان لوگوں کو طلب کریں، وہ ایک قانونی فورم ہے
تاکہ وہ جو سوالات ہیں جو ان کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، تاکہ ان کے ثبوتوں کا بھی پتہ چل سکے کہ وہ واقعی ان کے پاس ثبوت ہیں یا وہ صرف دعوے کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اس حوالے سے دعوے کیے تھے سب کو بلانا چاہیے تاکہ ان سب کا موقف لیا جائے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت بھی FIA کے حوالے کیے جائیں اور وہ ثبوت بھی سامنے لانے چاہیے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ بہرحال ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ہم دوبارہ کہیں گے کہ اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی ملوث لوگ ہیں اور جس میں جو بھی ملوث کردار ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، تو اسی سے انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔